بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصرف اولیاء اور مظلومیت حسین، یہ سرخی بندی ہے، جلد 15 ہے، فتاوی رضویہ، صفحہ 696۔ یہاں پر ایک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جاتا ہے، اس اعتراض کا جواب ناچیز نے دینا ہے، اور جن کی طرف سے اعتراض جواب دیتے ہوئے وجود میں آیا، اس سوال کا جواب وہی لوگ دیں گے مجھے جو کہتے ہیں نا کہ ہم رضا کے ماننے والے ہیں، ہم ہی رضا کے جو ہیں وہ گدی نشین ہیں، ہم ہی رضا کے سب کچھ ہیں جی، ہمیں تو وہاں سے خلافتیں ملی ہوئی ہیں بریلی سے، تو ہمیں یزیدی کہتے ہیں وہ لوگ۔ ان سے میرا سوال ہے، پہلے عبارت سن لیں، اس کے بعد سوال ہوگا، جواب آپ لوگوں نے دینا، ایک جواب میرا ہوگا، ایک سوال جواب آپ لوگوں سے لینا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض جہال ضعیف الایمان اس پر شک کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ بھی شک کرتے ہیں، اور اسی قبیل سے جاہل وہابیوں کا اعتراض بھی ہے، یعنی کہ جاہل وہابی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کچھ قدرت ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسی مظلومی کے ساتھ شہید ہو جاتے؟ ایک اشارے میں یزید پلید کے لشکر کو کیوں غرق نہ فرما دیا؟ ایک اشارے میں یزید پلید کے لشکر کو کیوں غرق نہ فرما دیا؟ غارت فرما دیا؟ جواب دینے لگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر یہ صوفیہ نہیں جانتے کہ ان کی قدرت جو انہیں کے رب نے عطا فرمائی رضا و تسلیم و عبدیت کے ساتھ ہے، نہ کہ معذلہ جباری و سرکشی و خودسری کے ساتھ۔ اتنا جواب ہے، آگے وہ مقوقس کا ایک حوالہ ہے اپنے جواب کو پکا کرنے کے لیے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں، اس اگلے معاملے کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مقصد کی بات کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب دیا ہے کہ یزید کے لشکر کو اس لیے نہیں غرق کیا امام حسین نے کیونکہ امام حسین کے اندر یہ صفات حسنہ تھیں، رضا و تسلیم و عبدیت۔ اب انہوں نے اسی صفات کی بنا پر کفار اپنا یزید کے لشکر کو ختم نہیں کیا، یعنی کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس لیے نہیں ختم کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں تھی کہ حسین یزید کے ہاتھوں شہید ہو جائیں، اللہ کی رضا اس میں تھی کہ امام حسین پر ظلم ہو۔ یہ اعتراضات بنیں گے یہاں سے، تو اگر یہ اعتراضات بنائے جائیں تو بھائی یہ تو اس سے بھی جو وہابی اعتراض کریں یا جاہل لوگ اعتراض کریں اس سے بھی بڑے اعتراض بن جائیں گے کہ بھلا اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے اور اللہ کہے میں راضی ہوں؟ کیا اللہ اس پر راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ تو اس پر راضی نہیں ہوگا، اللہ تو ظالم کے ظلم پر راضی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ ظالم نے ظلم کیا اور امام حسین نے اس کو قبول کر لیا، یہ تو پھر بات غلط ہو گئی نا۔ جس بات کا جواب فتاوی رضویہ میں امام حسین کے حوالے سے دیا گیا ہے، پھر یہ تو بات جواب غلط ہو گیا، پھر یہ جواب تو نہیں بنتا کہ جی انہوں نے رضا و تسلیم قبول کر لی، بھائی یہ جواب تو نہیں بنتا۔ جواب یہ بنتا ہے کہ ایک ہوتی ہے قوت ظاہرہ، ایک ہوتی ہے قوت باطنہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو قوت ظاہری ہے، جس وقت دو فریق آپس میں لڑتے ہیں، اس وقت جو فریق اللہ کے قریب ہے اگر وہ اپنی قوت باطنیہ کو حرکت نہ دے، اپنی قوت باطنیہ کو حرکت نہ دے، صرف وہ قوت ظاہریہ پر اکتفا کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگلے بندے کے پاس بھی صرف قوت ظاہریہ ہی موجود ہے، تو بھائی یہ برابری اور عدل ہے۔ اب یہاں پر لڑے گا، جو شہید ہو گیا، جو فوت ہو گیا، اس نے اپنی اتنی ہی قوت کو استعمال کیا جتنی کہ اگلے کے پاس ظاہری اعتبار سے تھی، اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس کے پاس بڑھ گئی، جس طرح کے بندوں کا زیادہ ہو جانا، زیادہ لوگوں کا ہو جانا۔ تو یہاں پر جواب یہ بنتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوت باطنیہ، اپنی قوت روحانیہ کا استعمال ہی نہیں فرمایا تھا، انہوں نے اپنی روحانی طاقت کا استعمال ہی نہیں کیا تھا، چہ جا کے یہ کہنا کہ وہ رضا و تسلیم و عبدیت کے ساتھ خاص ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ یزید ظلم کر رہا تھا تو انہیں اللہ کی رضا اسی میں ملی، یزید فلاں کر رہا تھا تو اللہ کی رضا انہیں اسی میں ملی۔ اگر اس بات کو قبول کیا جائے تو میرا بھائی پھر تو یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے کیوں اپنا مکے سے چل کر کوفے کیوں پہنچے تھے؟ تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ ظلم مٹانے کے لیے آئے تھے، اتنا لمبا چوڑا سفر کیا تھا ظلم مٹانے کے لیے، تو بھائی اب یہاں پر آ کر اللہ کی رضا سامنے آ گئی کہ ظلم نہیں مٹانا بلکہ ظلم بڑھنے دینا ہے، اور یہ اللہ کی رضا تھی، معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ علماء اہل سنت کے پہلے بھی ہم نے حوالہ جات سے ثابت کیا، آئندہ بھی، کہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کربلا کے حوالہ جات کو ہوائیں دی گئی ہیں، صرف ایک خاص فرقے نے اپنی براس نکالنے کے لیے اور اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے یہ سارے خدشات پیش کیے اور لوگوں میں پھیلا دیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں اگرچہ یہ باتیں آ گئی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو ہم نے واضح دو ٹوک صاف بات بیان کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ دلائل اور مضبوط دلائل کے ساتھ کہ اہل بیت اور یزید کے مابین کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ افضل اور مفضول کا مسئلہ، یعنی کہ یہ کہ یزید نہ صحابہ میں نہیں تھا اور امام حسین رضی اللہ صحابہ میں بھی تھی، اہل بیت میں سے بھی تھے، تو ان کا مقام و مرتبہ برا تھا۔ وہ افضلی و مفضول کا، مستحب اور سنت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک فروعی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اتنا خاص اہمیت کا حامل مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے اگر وہ اتنا خاص اہمیت کا مسئلہ نہیں تھا تو اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں جا کر امام حسین سے جو ہمیں صحیح روایت ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے اس کے پاس لے چلو، یہ الفاظ ملتے امام حسین کے۔ تو یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ جو فتاوی رضویہ میں جواب دیا گیا ہے، اس سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی روحانی تصرف کو ثابت کرنے کی بجائے ان کا جو ظاہری تصرف ہے اس پر بھی اعتراض کر گیا۔ بھائی وہ تو ظاہری تصرف پر بھی اعتراض آ گیا ہے کہ جو انہوں نے ظاہری تصرف کیا اس پر بھی اعتراض آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی تصرف دیکھو کہ بدر کا میدان لگنا تھا تو اللہ کے نبی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، تو روحانی تصرف کس طرح وجود میں آیا کہ جبریل امین آ گئے، فرشتے آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے روحانی تصرف مانگا کیوں تھا؟ کیونکہ ابو جہل کے ساتھ شیطانی تصرف موجود تھا۔ اگر ابو جہل کے ساتھ شیطانی تصرف موجود نہ ہوتا، اس کے ساتھ شیطان نہ آتا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، تو پھر رحمان کی طرف سے روحانی تصرف بھی نہیں ہونا تھا، فرشتوں کا نزول نہیں ہونا تھا۔ کیونکہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ظاہر کے خلاف ہی لڑے گا، باطن کے خلاف ہی لڑے گا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعائیں فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کا نزول ہوا۔ تو کربلا کے میدان میں جو لوگ امام حسین سے لڑے انہوں نے آپ کو بے خبری میں شہید کیا ہے، ظلماً شہید کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی باقاعدہ میدان نہیں سجا کہ وہ تلواریں لے کر نکلے تو یہ ہوا تو وہ ہوا۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت ایسے ہی ہوئی ہے جس طرح کوئی بندہ سویا ہو اور سوتے ہوئے حالت میں اس پر، یا کوئی بندہ چل رہا ہو تو پیچھے سے اس کے اوپر ضرب مار کر اس کو شہید کر دینا، جس طرح امام حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا، یا حضرت عثمان غنی کو گھیراؤ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ باقاعدہ کوئی جو ہے وہ دونوں طرفوں سے تلواریں نہیں اٹھائی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے اندر ایسا ہوا ہے کہ انہیں ظلماً جو شہید کیا گیا ہے ان کو باقاعدہ کوئی میدان نہیں سجایا گیا، بلکہ ان کے اوپر کوئی ایسا وہ تاریخ ہمارے سامنے بات نہیں لے کر آتی، لیکن ہمیں جو صحیح باتیں ہمارے تک پہنچتی ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے ان لوگوں کے حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ کرنے والے بھی وہی لوگ تھے جو لوگ ان کو خطوط دے کر، وہ سارے نہیں تھے، کچھ تھے، خطوط ڈال کر امام حسین کو اپنے پاس بلاتے رہے۔ بالآخر جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے پول کھل جائیں گے اور عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہو جائے گا، یزید کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک ہم ہی دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، تو ان خطوط کے اندر ہم نے وہ کچھ یزید کے خلاف لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ خطوط عبید اللہ بن زیاد تک پہنچ گئے یا یزید تک پہنچ گئے تو پھر تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جانی ہیں۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت میں جس میں آپ اپنے کسی کام میں معمول میں کسی مشغول تھے، تو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر ضرب کی گئی ہے، آپ کے خانوادے پر بھی، وہ تمام خانوادے کے لوگ جو سمجھدار تھے، جوان تھے، جو ان خطوط کے بارے میں جانتے تھے، جن کے متعلق ان سب کو پتہ تھا کہ اگر ان کو شہید نہ کیا گیا تو ان میں سے کوئی بندہ بھی بچ گیا تو وہ خط کو آگے لے جائے گا۔ چونکہ امام زین العابدین چھوٹے تھے اس وقت، ان سے انہیں کوئی خدشہ نہیں تھا، تو انہوں نے ان تمام کو شہید کر دیا۔ اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پیچھے حملہ کیا گیا ہے، اور پیٹھ پیچھے جب حملہ کیا جاتا ہے اس دوران اگر کسی نے دفاع میں بھی اپنے آپ کی بچت کی تو وہ پیٹھ پیچھے حملہ کہلاتا ہے، لیکن دفاع میں یہ ہے کہ جنہوں نے دفاع کیا وہ حق بجانب تھے، اور دفاع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے اپنا دفاع کیا تو وہ حق بجانب تھے، اور دفاع کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور جنہوں نے شہید کیا انہوں نے ظلم کیا، اور وہ کون لوگ تھے اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔